بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آپ کے ساتھ کاشف محمود پہلے کی طرح اچھی باتوں کے ساتھ. اور آپ کی میری باتیں اگر اچھی لگیں تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھیں اور شیئر کیجئے، میری رہنمائی کے لیے کمنٹس کیجئے، اور اگر اس کنیکٹیوٹی کو بحال رکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا. جی، آج میں آپ کے لیے 2 اہم پرنسپلز لے کر آیا ہوں جس سے آپ اپنی زندگی میں ہیپینس لا سکتے ہیں. خوشگوار زندگی کے 2 بنیادی اصول. ان پرنسپل پر اگر ہم عمل کریں گے تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی اور ہم ایک ہیپی لائف میں زندگی گزاریں گے. وہ پرنسپلز کیا ہیں؟ اس میں پہلا پرنسپل ہے کہ کمپیریزن چھوڑ دیجئے. اپنا کمپیریزن کسی کے ساتھ بھی، چاہے وہ مادی ہے، چاہے وہ روحانی چیز ہے، چاہے وہ معاشرتی ہے، چاہے وہ اکنامکس کے ساتھ تعلق ہے، کمپیریزن چھوڑ دیجئے. آپ کمپیریزن چھوڑ دیں گے تو آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئے گی، آپ خوشگوار لائف گزاریں گے. دوسرا پرنسپل ہے کہ حال میں زندہ رہنا سیکھیں. چھوڑ دیجئے پاسٹ میں کیا تھے، کیا ہوا، فیوچر میں کیا ہوگا. حال میں زندہ رہنا سیکھیے. یہ فن اگر آپ کو آ گیا تو آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی. کمپیریزن کی طرف چلتے ہیں. جی، ہم ساری زندگی کمپیریزن کرتے ہیں اور ہم اپنے ہاتھ سے خریدتے ہیں. میرا گھر چھوٹا ہے، گاڑی چھوٹی ہے، اس کی گاڑی بڑی ہے، میرے پاس عہدہ کم ہے، میرے کپڑے ایسے ہیں، وہ تو ہر وقت مسکراتا ہے، سو اینڈ سو. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کمپیریزن میں دکھ دیتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیتی. اسی کمپیریزن سے ہم اپنے مقاصد سے ہٹ جاتے ہیں اور جو کچھ ہم نے حاصل بھی کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. کمپیریزن آپ کو کمپریس کرتا ہے. اس کمپریشنز میں 2 چیزیں ہیں. اگر یہ آپ کے اندر پکتا رہے گا تو یہ کمپریشن بنے گا اور ایک دن پھٹ جائے گا، اور اگر باہر کی طرف ہے تو یہ ٹینشن ہے، اور یہ ٹینشن نہ جانے والی ہے. جب تک کمپیریزن زندہ ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میں زندہ ہیں. کمپیریزن کیوں نہ کریں بھائی؟ کمپیریزن جب آپ کریں گے تو اس کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ہم نہیں جانتے جس سے ہم کمپیریزن کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اصل میں وہ کیا ہے. جو نظر آتا ہے، جو دکھتا ہے، جو بظاہر ہے، وہ ہے کیا؟ بھائی وہ نہیں ہے جو دکھتا ہے، جو نظر آتا ہے. ہمیں اس پوری پکچر کا نہیں پتہ، ہمیں پتہ چل بھی نہیں سکتا. اس لیے پلیز اس تصویر کو ہی دیکھ لیجئے، آپ کو خوبی اندازہ ہو جائے گا. یہ ڈرا دینے والی ایک فلم کا شوٹ ہے، جب کبھی ہم نے دیکھی ہوگی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. لوگوں کا چہرہ ایک طرف سے اور ہے، دوسرا پہلو اس کا اور ہوتا ہے. تو پلیز یہ کمپیریزن کے ان اصولوں کی بنیاد پر ترک کر دیجئے. ہنستا ہوا چہرہ بیہائنڈ دا سین آپ کو شاید وہ آنسو نظر نہ آتے ہوں، اور روتا ہوا چہرہ بیہائنڈ دا سین کچھ اور ہو. تو پلیز کمپیریزن کی شاپنگ مال سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیسے دے کر، اپنے انرجیز کو مصرف میں لا کر آپ غم خریدتے ہیں، غم خریدتے ہیں. پلیز کمپیریزن چھوڑ دیں گے تو یہ غم بھی ختم ہو جائیں گے. اپنی ورک پلیس کو دیکھ لیجئے، اس آفس کو ہی دیکھیے. جی، اس آفس سے آپ کو کتنے غم ملتے ہیں جب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ خود تو آرام سے بیٹھے ہیں، جی حکم پہ حکم آ رہے ہیں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. خود ایسا نہیں کرتے، خود ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. سو اینڈ سو بہت ساری چیزیں ہمیں اس کمپیریزن سے بھی دکھ دیتی ہیں. اپنے کام کو فوکس رکھیں گے تو یہ نہیں ہوگا. ہم یہ بھی سوچتے ہیں اسے کیوں سب کچھ کہا جاتا ہے، اسے بلا کے چائے پلائی جاتی ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے، اسی ہی کی بات مانی جاتی ہے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. سارے مشکل کام ہمارے لیے، ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہیں. یہ بھی کمپیریزن کے پہلو ہیں. ترک کر دیجئے. اس کی آنکھ کا تارا نہیں ہو سکتا، آپ بھی ہو سکتے ہیں. ایپل آف دیئر آئیز. چھوڑ دیجئے کون کس کی آنکھ کا تارا ہے، آپ اپنے کام پہ توجہ دیجئے. تو سو پلیز ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادر. اگر یہ فن آپ کو آ گیا اور یہ اپنی زندگی میں آپ اس پر راسخ العمل ہو گئے تو پھر غم آپ سے دور. دوسرا اصول ہے کہ پلیز حال میں زندہ رہنا سیکھیں. یہ فن آ گیا تو آپ خوشیوں سے آپ کی زندگی بھر جائے گی. ماضی میں کیا تھا،
آپ کے آباء و اجداد کیا تھے، کیا اچھی مثالیں تھیں، کیا اچھے واقعات تھے جو سنانے میں تو بہت اچھے ہیں، عبرت کے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور فیوچر میں آپ ماضی میں جتنے بھی خواب کی طرح ہیں کہ ماضی میں یہ تھا، ماضی میں وہ تھا، میرے باپ یہ کرتا تھا، ہمارے پاس یہ تھا، ہمارے پاس وہ تھا، ساری چیزیں، اور فیوچر میں جب آپ جھانکیں گے تو وہاں بھی خیالی پلاؤ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہے جی۔ آپ جھانکیں، اس سے مزہ لیں، اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ جو آپ کے حال میں، آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو بھی یہ اس عمارت کی طرح تباہ کر دے گا۔ پلیز حال میں زندہ رہنا سیکھیے، حال میں زندہ رہنا سیکھیے۔ آپ کے منہ میں جو نوالا ہے اس کا ٹیسٹ لیجئے، اس سے مزہ لیجیے۔ یہ مت سوچیے کہ آپ نے ناشتے میں کیا کیا تھا اور آپ ڈنر میں کیا کریں گے۔ آپ کے پاس اب جو وقت ہے، جو لمحہ ہے، جو کچھ بھی ہے، 5 منٹ ہے، ایک چھوٹی سی دوست کی کمپنی ہے، آپ کے پاس جو آپ کی خواہش ہے اس کا ایک ذرہ بھی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو انجوائے کیجئے۔ یہی ہے حال میں زندہ رہنے کا فن، جو ہے اسے انجوائے کیجئے، اور مستقبل کی چکر میں اور ماضی کی جو تصویر کشی ہے اس سے اپنے حال کو مت تباہ کیجیے۔ اگر آپ یہ فن سیکھ لیں گے تو زندگی میں خوشی ہی خوشی ہے۔ حال جتنا بھی کڑوا، جتنا بھی تلخ ہو، ماضی اور مستقبل سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ لوگ آپ کو اب سے جانتے ہیں، لوگ آپ کے ماضی سے زیادہ سروکار نہیں رکھتے، اور فیوچر میں آپ کیا ہوں گے اس کا بھی انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو سو پلیز یہ دونوں پرنسپلز پر عمل کیجیے گا۔ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادرس، اور حال میں زندہ رہنے کا فن سیکھ لیجیے۔ یہی سب کچھ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بے شک خسارے میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک ہم خسارے میں ہیں، ہمارا آج کا دن کل سے خسارے میں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، صرف مومن بن کے ہم اس خسارے کو ختم کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ان دونوں اصولوں پر عمل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کریں گے۔ یہ رب کا شکر ادا کرنا بھی حال میں رہنے جیسا ہے جی۔ حال میں زندہ ہوں گے تو اپنے رب کا بھی شکر ادا کرنا سیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا سلیقہ سکھا دے، اپنے پیارے نبی کی زندگی پر عمل کرنے کا طریقہ سکھا دے، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے، آسانیاں بانٹنے والا بنا دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔